رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ رمضان شریف سن 1444 ہجری کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے ماہ رمضان المبارک اور اس مبارک دن جمعہ شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور کہیں کہیں روزوں کے کچھ مسائل بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب جو بندہ روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو وہ بندہ قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کر رہا ہے، اور قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایسے ہی روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی متقی بن جاتا ہے، صاحب تقوی بن جاتا ہے، یہ اللہ نے قرآن کے اندر روزے کا اتنا بڑا فائدہ بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں روزہ چھوڑنا ایسے ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ قوم سمجھتی کیا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے پر پورا ثواب ملے گا تو چھوڑنے پر آدھا تو مل ہی جائے گا۔ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، روزہ چھوڑنے کی عادت بن چکی ہے۔ تو روزہ چھوڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ کتنی بڑی عبادت سے بندہ محروم ہوتا ہے روزہ چھوڑ کر۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے غفر لہ ما تقدمہ من ذنبہ، تو رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالی رمضان کے روزوں کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی برکت ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، لفظ دوبارہ سن لیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان تو آپ سمجھتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے۔ جس کو اللہ منوائے، جس کو رسول اللہ منوائے، ان سب کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جس کو اللہ منوائے۔ یہ 2 ہفتے پہلے میں سیالکوٹ گیا ہوا تھا بیان کے لیے، تو بیان کے بعد نا وہاں سوالات کا سلسلہ ہوا، تو وہاں کچھ جاوید احمد غامدی سے متاثرہ افراد بھی موجود تھے، کچھ مرزا انجینئر سے متاثرہ افراد بھی سننے والوں میں موجود تھے۔ تو وہاں پر ایک آدمی نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہتے جی بخشے جانے کے لیے تو صرف اللہ کو ماننا ہی کافی ہے یا قیامت کو ماننا ہی کافی ہے؟ بس یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، آخرت کو مانو، تقدیر کو مانو، یہ اتنی لمبی پٹی جو تم پڑھاتے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ بندہ اللہ کو مانے یا قیامت کو مانے۔ بس اللہ کو اور قیامت کو مانتا ہو وہ بخشا جائے گا، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو۔ اس نے یہ کہا۔ میں نے اس کو کہا چلو میری بات سنو، اللہ کو مانتا ہو نا؟ کہتے ہاں اللہ کو تو مانتا ہو۔ میں نے کہا چلو اسی پر ذرا ٹھہرے رہنا، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ میں نے کہا چلو تو مجھے سمجھا دے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یا اللہ تو ہے، بس اور کچھ نہیں؟ یا اللہ کے سارے احکام بھی ماننے ہیں؟ بولیں بھائی، سارے اللہ کے احکام بھی ماننے ہیں؟ تو میں نے کہا قیامت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ لفظ ماننا ہے کہ قیامت ہے بس؟ یا پھر قیامت میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ بھی ماننا ہے؟ اس کا نام ہے قیامت۔ میں نے کہا اگر صرف قیامت مانو، اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ نہ مانو تو نے صرف لفظ مانا ہے، لیکن قیامت کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو مانا نہیں۔ ایسے ہی اگر صرف اللہ کو مانو کہ اللہ ہے بس اتنا کافی ہے، آگے جو اللہ کے احکام ہیں وہ نہ مانو تو اس کا مطلب ہے نہ تو نے اللہ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے، نہ قیامت کو ماننے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو مانو اور جو اللہ فرمائے اس کو بھی مانو، تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے سنتے جاؤ اللہ کیا فرماتا ہے۔ آپ کو بھی سنا دوں؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، ان کتابوں کو بھی مانو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر یک دم نازل فرمائے، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ اور میں نے کہا اللہ کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا یہ اللہ تو یہ کچھ منوا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسولوں نے اس کو مانا جو اللہ نے ان پر اتارا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں نے صرف مجھے مانا، اس کو بھی مانا جو اللہ نے ان پر اتارا، اور سارے ایمان والوں نے بھی اس کو مانا جو اللہ نے رسولوں پر اتارا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کہہ لو یار گج کے، سب نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کی کتابوں کو بھی مانا، اور اللہ کے رسولوں کو بھی سب نے مانا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح لفظ قیامت کا نہیں ماننا۔ جب قیامت مانی ہے تو قیامت کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بھی ماننا پڑے گا۔ اسی کا نام ہے نا قیامت پر ایمان رکھنا، وگرنہ آپ نے صرف لفظ مانا ہے، قیامت کی حقیقت کو تم نے مانا بولو نہیں۔ اب میں نے کہا قیامت کو ماننے کا مطلب یہ بھی ہے قیامت ہوگی، ساری مخلوق اٹھے گی، میدان محشر برپا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے کے قریب آ چکا ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ آگے بھیجیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ آگے بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ آگے بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی ساری مخلوق، وہ آگے بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب لوگ، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، اور دائیں بائیں نہ جاؤ، جاؤ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضور کی خدمت میں آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اور کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تمہیں بخشوانے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی میری لگائی ہے۔ میں نے کہا اگر قیامت کو ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول شافع، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں مصطفیٰ کھولوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول مشفع، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا سب سے پہلے شفاعت بھی میں فرماؤں گا۔ سب سے پہلے جس بندے کی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا، فرمایا وہ بندہ بھی میں مصطفیٰ ہوں۔ جب قیامت کو مانا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی بولیے۔ پھر میں نے کہا بندے جی مجھے بتاؤ ابا جی کو مانتے ہو کہ نہیں؟ بتا، میں نے کہا اپنے ابے کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو کہتا ہے صرف اللہ کو مانو، قیامت کو مانو، بس۔ پہلے گھر جا کے کہہ میں ابے کو نہیں مانتا، پھر امی سے پوچھنا کیا حساب کتاب بنتا ہے۔ یہ عقلی ٹکا ہے، جان لگاؤ گے انشاءاللہ آرام دے گا۔ توجہ ہے؟
جب کسی کو بندہ باپ مانے تو کہے جی میں آپ کو باپ تو مانتا ہوں لیکن آپ کو اپنی ماں کا خامد نہیں مانتا، تو اس کو باپ مانے؟ بولے کہے جی باپ تو مانتا ہوں لیکن اپنے بھائی کا باپ نہیں مانتا، اس نے باپ مانا؟ جب لفظ باپ آپ مانیں گے کسی کے لیے کہ یہ میرا باپ ہے، تو اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے بھی ماننے پڑیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ایمان نام ہے ماننے کا۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا ایمان کس چیز کا نام ہے، تو مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آمنا من جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی پاک لے کر آئے ہیں اس سب کو مان لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ سمجھے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ حضور نے جو کچھ دیا آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا، اللہ کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، رسولوں کو مانتا ہو، مرنے کو مانتا ہو، اٹھنے کو مانتا ہو، جنت دوزخ، حساب کتاب، فرشتے جنات، جس کا مخلوق ہونا، جس کا موجود ہونا اللہ نے، اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا ہے، آنکھیں بند کر کے ان سب کو سچے دل سے مانتا ہو اور اپنی زبان سے اقرار کرتا ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا جو ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حساب، میں نے اتنے دینے ہیں، اتنے لینے ہیں، اتنا ادھار ہے، اتنا نقد ہے، اتنے سپرے کے ہیں، اتنے کھاد کے ہیں، اتنے ونڈے کے ہیں، اتنے دودھ کے لینے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کیا ہے؟ حساب۔ اور ایک ہوتا ہے احتساب۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ بڑی اوکھی گل ہے احتساب والی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ احتساب یہ ہے کہ آپ سوچیں، میں نے جو روٹی کھائی صبح، وہ جو رزق میں نے صبح کھایا وہ حلال کا تھا، کہیں حرام کا تو نہیں تھا؟ میں جو اس بندے سے ملا ہوں تو میں شریعت کے مطابق ملا ہوں، میں نے کوئی خلاف شرع معاملہ تو نہیں برتا؟ میں نے فلاں سے پیسے لیے ہیں، کیا یہ میرا لین دین شریعت کے مطابق ہے؟ میں نے اس قرضے کی بنا پر اگلے بندے سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ سود تو نہیں میں نے کھا لیا کہیں؟ میں یہ کام کرتا ہوں اس میں کوئی رشوت تو نہیں لے رہا، رشوت تو نہیں دے رہا؟ میرے بچوں کی روزی روٹی حلال ہے؟ میرے گھر والے جو یہ کام کر رہے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، ان کا جانا آنا یہ حضور کی شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ یہ جو میں نے کیا کیا صحیح کیا غلط کیا۔ میں نے جو اپنے فلاں بھائی سے بولنا بند کیا ہوا ہے تو یہ میں صحیح نیکی کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احتساب کرنا۔ تو یہ فضیلت صرف بھوکے رہنے سے نہیں ملتی، سمجھ آ گئی نا؟ اپنی روزی روٹی، کاروبار، اپنے معاملات، اپنے تعلق، اپنی رشتہ داری، ساری چیزوں کو شریعت کے آئینے میں چیک کرنا ہے۔ میرا کوئی امر، میرا کوئی کام، میری کوئی صحبت، میرا کوئی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، ان میں سے کوئی کام شریعت کے خلاف تو نہیں کیا؟ یہ ہے احتساب۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ لے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا،
اچانک میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بلندی پر چڑھیے. تو میں نے فرمایا کہ نہیں یہ تو بہت بلند ہے، میں نہیں چڑھتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بلندی پر چڑھنا شروع فرمایا. تو راستے کے اندر جب پہنچے حضور تو اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ساتھ والوں سے، وہ جو خواب کے اندر ساتھ تھے وہ فرشتے، پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. کن کی آوازیں ہیں؟ جہنمیوں کی. پھر فرمایا کہ مجھے آگے لے کر گئے. میں نے آگے جا کر دیکھا کچھ لوگ گھٹنوں سے باندھ کر الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے، یہ جبڑا ہوتا ہے نا، جبڑوں سے خون نکل رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے. روزہ بھی رکھا لیکن ابھی 10-20 منٹ پڑے ہوتے تھے، ان کا نفس غالب آتا، یہ نہ دیکھتے کہ شریعت کا آرڈر کیا بس ٹائم ہو گیا نا کھا لو، یہ کرتے تھے. اب ذرا ایمان سے سوچو تو صحیح نا، جو سارا دن روزہ رکھ کے ٹائم سے پہلے افطار کر لے اس کا یہ حشر ہے، تو جو سارے روزے پی جائے اس نے تو بڑا جہاد کا کام کیا نا، اس کو تو کوئی بہت بڑا انعام ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، توفیق مانگو، یا اللہ تو نے ہمیں اپنے رحمت کے دروازے سے کہیں دھکا تو نہیں دے دیا ہیں؟ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہو چکا کہ ہمیں تو توفیق ہی نہیں دیتا اپنے گھر میں آنے کی، نہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے. ہمارے ایک علامہ صاحب، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، وہ فرماتے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے اجی ٹائم کو نہیں میرے پاس مسجد میں جانے کا، اب ہمت نہیں پڑ رہی روزہ رکھنے کی. وہ کہتے ہیں ہمت یا ٹائم کی بات نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ تیرے جیسا بندہ اس کے رحمت کے دروازے پر جائے، وگرنہ وہ بلائے، وہ منظور کرے تیری اوقات کہ تو آگے سے ٹال کے دکھائے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. اگر روزے نہیں رکھ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو ذرا سوچیں سے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے رحمت کے دفتر سے ہمارا نام نکال دیا ہو کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ جن پر فضل کیا جائے، جن پر رحمت کی جائے ہیں. تو غفلت اگر برتی ہے تو توبہ کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اللہ کی نافرمانی والے ہر کام سے باز آ جائیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. محبت سے آمین کہہ لیں. تو جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری بہنیں، مائیں بلا وجہ روزہ چھوڑتے ہیں وہ سن لیجئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے کسی رخصت، مجبوری، وجہ کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، فرمایا اگر وہ ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لے اس ایک روزے کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی نا؟ اس ایک روزے کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتا. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ساری زندگی کے روزے رکھ لے، وہ جو اس کی نیکیوں کے اندر ایک خلا پیدا ہوا ہے نا ایک روزہ چھوڑنے سے، ساری زندگی کے روزے رکھنے سے، رمضان کے اس ایک فرض روزے کی وہ خلا کو، اس جگہ کو، کمی کو کبھی پورا کر سکتا؟ بولیے نہیں. تو رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا اتنا روحانی نقصان لاتا ہے.
تو رمضان کے سارے روزے ہی ہڑپ کر جانا ہے؟ تو ذرا سوچنا چاہیے. یہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں. جب بادشاہ آرڈر دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہمارا یہ قانون ہے، ہم نے یہ کیا ہے. شاہانہ آرڈر ہوتے ہیں نا، بڑے فخر سے حکم جاری کرتے ہیں ہمارا یہ آرڈر ہے، یوں کیا جائے. تو اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے ہیں؟ تو اس کا بھی تو یہ شاہانہ آرڈر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایمان والو تم پر روزے بولیے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو ہم لوگ ہیں کہ بس ایسے ہی بلا وجہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ اے ابن آدم، باقی جتنے عمل تو کرتا ہے وہ تیرے عمل تیرے لیے ہیں. تو نماز پڑھے وہ تیرے لیے ہے، تو صدقہ دے وہ تیرے لیے ہے، تو زکوٰۃ دے وہ تیرے لیے ہے، تو کسی کے کام آئے کسی کی مدد کرے وہ تیرے لیے ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، فرمایا یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ میرے لیے ہے. اور فرمایا اس کی جزا بھی میں دوں گا. اللہ نے صدقے کی جزا بیان فرما دی، زکوٰۃ کی جزا بیان فرما دی، نماز کی جزا بیان فرما دی، حج کی جزا بیان فرما دی، عمرہ کی جزا بیان فرما دی. جو کسی کی مشکل میں اس کے کام آئے اس کی مشکل ٹال دے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جزا بیان فرما دی. اگر اللہ نے کسی کام کی جزا ثواب بیان نہیں کیا تو وہ رمضان کا روزہ ہے کیوں بیان نہیں کیا؟ دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اور اس کی جزا کون ہے؟ میں خود ہوں فرمایا. یعنی کہ قیامت والے دن روزہ دار کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے بڑے قریب سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. دنیا ترستی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے ہیں. تو نبی پاک کا جو دیدار کر لے سبحان اللہ، اس کا ماتھا چومنے کو جی کرتا ہے. تو جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، اور اس کی جزا میں خود ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. تو اتنا سعادت والا کام، اتنی برکت والا کام، اور اس سے ہم لوگ محروم رہیں اور رمضان کے روزے نہ رکھیں تو یہ تو بڑی محرومی اور بدبختی والی بات ہے نا. اب ایک اور حدیث سن لیں. میرے آقا علیہ السلام نا، یہ ممبر شریف ہے نا بنا ہوا، اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اس کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین. تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا تو نہیں مانگ رہا؟ تو آمین آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آمین عام طور پر ایک دعا مانگتا ہے تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ آمین. اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے. کئیوں کی عادت ہوتی ہے جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو نا تو جو دعا مانگنے والا ہوتا ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں اپنا کٹا کھولا ہوتا ہے. ایسا نہیں، ایسے میں سنت یہ ہے کہ اگر اجتماعی دعا ہو تو دعا مانگنے والا دعا کرے گا، باقی صرف آمین کہیں گے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
وہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا اجتماعی دعا میں ہر بندہ اپنی اپنی دعا نہیں مانگے گا، باقیوں کا کام ہے آمین کہنا، جو دعا منگوا رہا ہے اس کا کام ہے دعا مانگنا، سمجھ آ گئی نا؟ وہ جو دعا کی فضیلتوں میں آتا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر دعا اجتماعی ہو، کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو جائے تو پتہ چلا باقیوں کا کام کیا ہے؟ آمین کہنا، سمجھ آ گئی نا؟ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، کچھ لوگ جاتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، تو امام صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، امام صاحب پڑھیں گے الرحمن الرحیم تو پیچھے یہ بھی پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے فرمایا تم چپ کر جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم، بولو وَلَا الضَّالِّينَ، کون کہے؟ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، فرمایا جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیو فقولوا آمین، تم سب کہو آمین۔ تو پتہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا یہ امام کی ڈیوٹی ہے، آمین کہنا مقتدیوں کی ڈیوٹی ہے۔ تو سرکار نے الگ الگ ڈیوٹیاں بیان فرما دی۔ تو یہ جو امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنا ہے نا، تو یہ ہمارے احناف کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کا ارشاد ہے، ایک تو حدیث آپ کو سنا دی، ایک اور سن لو، فرمایا من کان لہ امام، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، فرمایا امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا سمجھا جائے گا۔ تو جب امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے مقتدی نے کیا کرنا ہے؟ بولے چپ رہنا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حنفیوں نے ڈھکوسلے بنائے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ نہیں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، کان لگا کر فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور اپنے لب بھی بند رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا قرآن کا ڈر ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والے نے اپنے لب بند کرنے ہیں، کان لگا کر قرآن کو سننا ہے۔ اللہ اب بتاؤ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ بولیے قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے پاس ڈاکٹر ممتاز صاحب آئے تھے، کہتے تہاڈی تو نماز ہی سنت دے مطابق نہیں۔ میں کہا بادشاہ جان دو سرکار، نماز ہی سنت کے مطابق نہیں۔ ایک اور ان کے مولوی کا بھیجا ہوا بندہ آیا تھا میرے پاس، یہاں کچھ عرصہ پہلے ہو گیا، ادھر بیٹھا تھا، وہ جہاں پھٹیاں پڑی ہیں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے جی کی۔ میں کہا جی کریں۔ کہتے ہیں آپ لوگوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سرکار کیویں؟ کہتے امام فاتحہ پڑھتا ہے باقی چپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر پچھلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے جی مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا ایک حدیث پیش کر دو صحیح کہ جب امام پڑھے تو پیچھے مقتدی بھی پڑھے، میں کل سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نہیں تو مجھے حکم دو، میں ابھی قرآن بھی سناتا ہوں حدیث بھی سناتا ہوں۔ تو کہتے جی مولوی نے مجھے حدیثیں یاد کرائی ہیں، سناتا ہوں۔ میں نے کہا جی سناؤ۔ وہ سناتا گیا، میں نے کہا اس کے اندر تو یہ ذکر ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ
آپ تو ثابت کر رہے ہو کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نہ پڑے تو اس کی نہیں، نہ اس میں مقتدی کا ذکر ہے نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے، تو بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اتنی کروڑوں مسلمانوں کی نماز کے آپ نفی کر رہے ہو، دلیل وہ پیش کر رہے ہو جو آپ کے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، تو دلیل پیش کرو نا۔ کہتا ہے جی آپ پیش کرو، میں نے اس کو دلیل نہیں، کہتا ہے میں جاؤں گا اپنے مولوی سے اس کا جواب لے کے آؤں گا، ہوں آوے مولوی نو لے کے، توجہ ہے؟ تو یہ مرزا انجینئر بھی اکثر کہتا ہے یہ حنفی کہانیاں کراتے ہیں، ہم اناف ہیں نا، حنفی ہیں، یہ حنفی کہانیاں بناتے ہیں، یہ بابے پیش کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنی نماز گھڑی ہوئی ہے، ان کی نماز قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو کبھی آ کر ہم سے پوچھو تو صحیح نا۔ اور ان کو مسئلے بحث کرنے کے لیے بندے پتہ کون سے ملتے ہیں؟ دکاندار کو پکڑیں گے، تو رفع دین نہیں کرتا، سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیلے لگانے والے کو پکڑیں گے، اور تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اچھا جی، جٹ سے ذمہ دار سے کمزور ترین بندے کو پکڑ کر کہیں گے تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، تمہاری نماز ہی نہیں، تمہارا یہ نہیں، تمہارا وہ ہی نہیں۔ جب وہ کہہ دینا آجو تمہیں لے کر چلتے ہیں، نہیں ہم بحث نہیں کرتے، صدقے جاواں سرکار تسی ہلے بحث نہیں فرمان دے، جیڑے مرضی جٹ نو تسی پھڑ کے گوڈیاں تھلے رکھ لو، تیری نماز نہیں ہوندی، تیرا فلانی شے نہیں ہوندی، تیرا جنازہ نہیں ہوندا، تو او نہیں پڑھیا، تو آپ پڑھی بیٹھے، تو انج کیتا، تو انج کیتا، اور کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو یار؟ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو یہ رفع دین والا مسئلہ بھی میں حل کر دوں آج، کیا یاد کرو گے؟ کر دوں؟ ہمارا موقف یہ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر سیدھا اور کھرا، ہو مسلمان، کیا ہو؟ نبی پاک کا گستاخ، نبی پاک کا بے ادب، نبی پاک کی عزت اور شان سن کر جلنے سڑنے مرنے والا نہ ہو با ادب، ہو مسلمان۔ تو ہمارا حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ اگر رفع دین کرے گا پھر بھی ہو جائے گی، نہیں کرے گا پھر بھی بہتر ہے۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں ہم اتنا کہتے ہیں بس، بہتر ہے رفع دین نہ کرے، لیکن اگر کرے گا ہو مسلمان تو اس کی بھی نماز ہے، ہو جائے گی۔ ذرا آپ جو اتنے دھڑلے سے کہتے ہو کہ تمہاری نماز ہوتی نہیں، ذرا ایک تو دلیل لاؤ نا، کہ میں یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو 1,00,000 روپے انعام پیش کروں گا جو صرف ایک حدیث پیش کر دے صحیح، نبی پاک نے فرمایا ہو کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو اتنا سوکھا یہ مسئلہ ہے، ہو مسلمان، کرے گا پھر بھی ہو جائے گی، نہیں کرے گا پھر بھی ہو جائے گی۔ اب اس پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے الجھانا، اور تیری نماز نہیں ہوتی، اور تو یہ کرتا ہے تیری نماز نہیں ہوتی۔ سن لو مجھ سے بھی ایک حدیث، توجہ ہے؟ سنا دوں؟ صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 181 ورقے دا پاسا کھبا، مسلم شریف میرے کول موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، کننا نصلی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کون تشریف لائے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں ہم رفع دین کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ اٹھانے، رکوع سے اٹھنا ہے تو ہاتھ اٹھانے، ہم رفع دین کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اوپر سے تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرے صحابہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے، تم بھی نماز کے اندر رافعی ایدیکم، رفع دین کر رہے ہو۔
اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو نماز کے اندر جیسے شرارتی گھوڑا دم مارتا ہے، ایسے نہ کرو۔ اس کو نو فی الصلاۃ، فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو۔ نماز ہے یہ کس کا ارشاد ہے؟ صحیح مسلم جلد پہلی صفحہ 181 ورقے دا پاسا کھبا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دوں؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ایک دن ارشاد فرمایا، او میرے شاگردوں، میں دیکھتا ہوں تم میں سے کوئی کیسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کیسے نماز پڑھتا ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں اللہ کے محبوب والی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ کیا تمہیں اللہ کے رسول والی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی بالکل دکھائیں۔ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی تو نماز کے شروع کے اندر رفع یدین کیا، باقی پوری نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پوری نماز کے شروع میں بس اللہ اکبر، صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی مقامات پر ہاتھ بولیے نہیں اٹھائے۔ میرا سوال صرف ان سے جو اعتدال پسند ہے، معتدل ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، میرا سوال صرف ان ضدی لوگوں سے ہے جو ایک طرح کی دلیل لے کر دوسرے مسلمانوں کی نماز کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ تمہاری نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی نمازیں ہوتی تھیں کہ نہیں؟ ارے ماڑا بجنا نہیں، بڑے تگڑے صحابی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا دل چاہے کہ وہ قرآن سیکھے تو میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے بتایا جائے یہ کہنے والوں کہ اگر رفع یدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اس صحابی رسول کی نماز ہوئی یا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا جی فلانی حدیث میں آیا ہے فلاں صحابی رفع یدین کرتے تھے، ان کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پائیا سانو اوکھے ہونے دی لوڑ ہی نہیں، ہم تو کہہ چکے ہیں ہو مسلمان کرے گا پھر بھی ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گا پھر بھی ہو جائے گی۔ ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہے نا، یہ مسئلہ تو آپ کا ہے، آپ بتاؤ، کیونکہ آپ نے کہا جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز پہلے نمبر پہ بتاؤ کیا یہ نبی پاک کا فرمان ہے یا آپ کا اپنا فرمان ہے؟ اگر نبی پاک کا فرمان ہے تو پیش کرو بسم اللہ، اگر یہ آپ کا اپنا فرمان ہے تو حضرت جی یہاں پر آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ دین کے اندر اپنی بات ایڈ کرنا حرام ہے؟ اگر یہ آپ کا اپنا فرمان ہے تو آپ اپنے پاس رکھو، آپ کو مبارک ہو، آپ کرتے رہو۔ توجہ ہے جی؟ اب ایک اور بات سن لیں اسی سے ملتی جلتی، کیونکہ موضوع چل چکا ہے، ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی، تو آج چھڑ گیا تو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود جو کہتے ہیں رفع یدین نہیں کرنا، وہ صحابی ہیں جو مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر حضور کی وفات تک ہر وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے حضور کو کئی مرتبہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے چند دن نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ جب یہ حضور کی خدمت میں 20 دن کے لیے گئے تھے، اس وقت حضور رفع یدین فرماتے تھے، اور بعد میں حضور نے اس کو
چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر جب رفع دین کا باب آتا ہے تو باب 2 آتے ہیں، نہیں اعتبار تو آپ نسائی شریف اٹھا کر دیکھ لیں، 2 باب آتے ہیں۔ پہلے باب آتا ہے باب رفع الیدین، نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کا بیان، رفع یدین کرنے کا بیان۔ اگلا باب آتا ہے باب ترک ہی، رفع یدین کو ترک کرنے، چھوڑ دینے کا بیان۔ اب مجھے اتنا سمجھا دو، جٹ آدمی بھی بیٹھے ہیں، سمجھدار بھی بیٹھے ہیں، سب سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ کام پہلے کیا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے؟ ہاں جی، اب کوئی کہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے تقریر چھوڑ دی تھی تو اب کر لوں، بھائی کروں گا تو چھوڑوں گا نا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی 1 منٹ کے بعد جب میں چھوڑ دوں گا تو آپ کہیں گے پہلے تقریر کر رہا تھا اب اس نے تقریر چھوڑ دی ہے۔ تو رفع یدین کے 2 باب حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ پہلا باب ہمیشہ یہ آتا ہے رفع یدین کرنے کا بیان، پھر باب آتا ہے رفع یدین چھوڑنے کا بیان۔ محدثین نے بھی سمجھا دیا بھائی سن لو، لڑنا جھگڑنا نہ، رفع یدین کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے میرے آقا نے کیا ہے، بعد میں اس کو آقا نے خود ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور جب حضور نے خود صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، نماز کے اندر رفع یدین کرنا۔ اب بتاؤ رفع یدین کے مسئلے پر جو میں نے گفتگو پیش کی ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے؟ بھائی تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات ہے نہیں نا۔ لیکن جو بے رحم بندوقیں چلاتے ہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، ذرا ان کو کہوں گا ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، پہلے آ کر ہماری بات سن لیا کرو، پھر فتویٰ لگایا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو آپ نے ابھی اوپر صبر کیا، برداشت کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے روزہ رکھا اللہ ان کو روزے کا اجر دے، جنہوں نے نہیں رکھا اللہ ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔